ٹاپکس پہ ہے۔ ایک تو یہ کہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا وہ کب کھلیں گے اور ان کا کیسے کھلیں گے۔ دوسرا ٹاپک ہے امتحانات، جو صرف تعلیمی اداروں کے نہیں بلکہ پروفیشنل ایسوسیشنز، یونیورسٹی ایڈمیشنز، میڈیکل انسٹیٹیوشنز اور بے شمار جو ہیں اس قسم کے ادارے جو کہ چھوٹے چھوٹے امتحانات اپنے کراتے ہیں، اور مدارس جو کہ اپنی 10ویں کے اور 12ویں کے امتحانات کرانا چاہتے ہیں۔ تو دوسرا ٹاپک وہ ہے۔ اور تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ جو فنی تربیت کے ادارے ہیں ان کے بارے میں کیا پالیسی ہے۔ سو یہ 3 ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہم آج کی پریس کانفرنس میں کور کریں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم باقاعدہ بین الصوبائی تعلیمی وزراء کی میٹنگز کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کل بین الصوبائی وزراء کی میٹنگ کی، اور یہ جو ٹاپک میں نے بتائے ہیں ان کو تفصیلاً ہم نے ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے خاص طور پہ سیکرٹری ہیلتھ کو بھی بلایا تاکہ وہ ہمیں صحت کے جو مختلف چیزیں ہیں صحت کے بارے میں، اس بارے میں بھی ہمیں وہ بریف کریں۔ تو اس ساری جو ہمارا مشاورت کا جو عمل تھا، اس کے بعد ایک اتفاق رائے سے کچھ فیصلے جو تھے وہ کیے گئے، اور وہ میں جو فیصلے کیے گئے اتفاق رائے سے، ان کو آج کی جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو کہ اس وبا کے لیے خاص طور پہ ترتیب دیا گیا ہے، اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر 15 سپٹمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے۔ اس کے اوپر دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جو کھلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک SOPs بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے۔ اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے 2 شفٹ میں کیا جائے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے۔ مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں۔ کچھ یہ ہیں کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں۔ اور کوئی ہے کہ جی آڈ اور ایون نمبرز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے۔ کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے، لیکن کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 سپٹمبر کو کھولنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی 31 کو عید ہے، 14 اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے، پھر اگست کے آخری ہفتے 10 دن میں محرم بھی ہے، پھر یوم عاشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 اگست کو ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں۔ ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں۔ تو یہ جو SOPs ہیں، ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو SOPs ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ایلیبریٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اسی سے منسلک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب 15 سپٹمبر تک، تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتذہ کو بھی بلائیں اور SOPs کی پریکٹس بھی کریں، اور جو بھی مختلف، کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں، ان کو کھولنے کے لیے کوئی فزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا،
اس میں SOPs کی پریکٹس کرانی پڑے گی. اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں, جو تعلیمی ادارے سارے ہیں, وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے, کس طریقے سے بلانا ہے, ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے, SOPs کو کیسے چیک کرنا ہے, یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے. یہ صوبائی حکومتیں جو سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری, لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساتذہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکیں. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے, جو کہ PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے, تو یونیورسٹیز اپنے SOPs کے مطابق ان کو بلا لیں اور وہ جو چند محدود تعداد PhD اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے, لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں 15 سپٹمبر سے پہلے. اس چیز کا فیصلہ کہ کس تاریخ کو بلانا ہے, کیسے بلانا ہے, وہ یونیورسٹیز اور خود جو ہے وہ اس میں کریں گی کہ جی کس طریقے سے کس طرح ان کو بلانا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ درپیش ہے اور جس کے لیے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس میں خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں تھی, ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوئیں. کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا, لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی, یا انٹرنیٹ فیسلٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی, یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا, تو وہاں پہ تو وہ طلباء جو ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری اور ان کو بہت نقصان ہوا. نقصان تو سب کا ہوا ہے کیونکہ پچھلے مارچ سے یہ جو سارے بند ہیں, تو جب بچے اسکول نہیں جائیں گے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا ہے, ابھی عنقریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگے, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے, اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کھول دیے جائیں. لیکن خاص طور پہ ان کا نقصان ہوا ہے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ اویلیبلٹی جو ہے ان کے لیے نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہاسٹلز میں, ہاسٹلز کے اگر 30% سے زیادہ آکیپنسی ہاسٹلز کی نہیں ہوگی, یعنی کہ اگر ایک ہاسٹل میں 100 بچوں کی گنجائش ہے تو صرف 30 کو وہاں پہ بلایا جائے گا اور باقاعدہ SOPs بنائے جائیں گے اور SOPs بنا کے اس پہ عمل درآمد کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, جن کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے, سب کی طرف سے, کہ ان بچوں کو ہاسٹلز میں آنے کی اجازت دی جائے. لیکن ابھی ہم نہیں دے رہے, لیکن عید کے بعد ہم یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بلا کے ہاسٹل میں 30% کی حد تک پر جو ہاسٹل ہے وہ بلا کے ان کو رکھ سکتے ہیں. ایک چیز میں خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آئیں گے ہاسٹلوں میں, یا جو اساتذہ پہلے تیاری کرنے کے لیے آئیں گے, یا جو بچے لیب کے لیے یا کسی کام کے لیے آئیں, ان سب کا آنے سے پہلے
ان کا پریلیمنری میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا, ٹیمپریچر چیک ہوگا, باقی چیزیں, ٹو انشور کہ کوئی ایسا بچہ جو جس کو خدا نخواستہ کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو وہ ان کا وہ پہلے چیک ہو سکے. سو ہیلتھ چیک جو ہے وہ مینڈیٹری ہوگا یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں اور جہاں بھی کوئی. یہ انسیڈنٹلی جو سہولت ہم نے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو دی ہے جہاں تک فیکلٹی اور اس کا تعلق ہے, یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے, اسکولوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنے اساتذہ کو اور انتظامی دفاتر کو پہلے بلانا چاہتے ہیں, عید کے بعد بلائیں, تو اس کے بعد وہ بلا کے اور ان کو ایک تو ایس او پیز کے بارے میں پوری طرح ٹریننگ ہونی چاہیے, اور دوسرا جو پورا پروگرام اتنی دیر سے جو منقطع ہوا ہے اس کے بارے میں, تو وہ بھی اجازت جو ہے وہ ہوگی. تو اس کے بعد ہم لوگ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز منسٹری آف ایجوکیشن بنائے گی, لیکن پھر ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق جو ہے وہ ایس او پیز بنا سکتے ہیں, اور وہ ایس او پیز جو ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں سب پہ اپلائی ہوں گی, اور پروونشل گورنمنٹس اس کی مانیٹرنگ کریں گی. اور اگر کہیں ایس او پیز پہ عمل نہ ہوا تو پروونشل گورنمنٹ جو ہیں اس ادارے کو یا اس اسکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے, کیونکہ ایس او پیز, اور خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز کو جن کی طرف سے بہت ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایس او پیز جو ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ گورنمنٹ بنائے گی, اور آپ نے ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا. اب دوسرا ایشو جو ڈسکس ہو, تو یہ تو ایشو ہو گیا جہاں تک اسکولوں کے اور تعلیمی اداروں کے کھلنے کا تعلق. دوسرا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا امتحانات کا. آپ کو پتہ ہے کہ 13 مارچ کے بعد جب سے ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے, تو نہ صرف کہ تعلیمی اداروں کے امتحانات جو ہیں ان کو بھی بند کیا, لیکن بے شمار پروفیشنل ایسوسیشنز, میڈیکل کالجز, ایڈمیشن ٹیسٹ, بے شمار ایسے ادارے تھے, مدارس, کہ جن سب کے امتحانات ہم نے بند کر دیے. اب ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری تحریک کی گئی, پروفیشنل ایسوسیشنز کی طرف سے بھی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے, ڈاکٹرز کے ہو گئے, باقی ہو گئے, کہ جی ہمیں اپنے امتحانات لینے تھے. مثلا میڈیکل کالجز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بغیر امتحان کے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا, لیکن ڈاکٹرز کی ہمیں, تو ہم نے اسی طرح یونیورسٹیز نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں, پروفیشنل کالجز ہیں, انہوں نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ہم نے سب چیزوں پہ پابندی لگائی تھی, لیکن اب ہم اس پابندی کو ریلیکس کر رہے ہیں, اور ریلیکس کر رہے ہیں صرف امتحانات کی خاطر کہ 2 ویک آف جولائی سے جو بھی ادارے مختلف قسم کے امتحانات لینا چاہتے ہیں وہ امتحانات لینے کی ان کو اجازت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں.